معراج تو صحیح ہے، لیکن اس کے لیے یہ جو ہم نے بدعات بنائی ہوئی ہیں وہ ناجائز ہے۔ ایک اعزاز ہے، شان ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی، اور معجزہ عظیمہ ہے، اور معجزہ سماوی ہے، اور تمام انبیاء سے ملاقات ہے۔ اور اسی سفر میں آپ کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا ہے، لیکن نہ تو حضور نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 27 رجب کو عمرہ کرو، یا تم 27 رجب کو کوئی حلوے شلوے تقسیم کرو، نہ ہمیں حکم ملا ہے کہ صلاۃ الرغائب پڑھو۔ یہ ساری چیزیں بدعات ہیں جو لوگوں نے خود گھڑ رکھی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے، ایک میری بات موٹی یاد رکھنا، کہ معراج کو ماننے والا وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی۔ حضور کو معراج میں کیا تحفہ ملا تھا؟ بس جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ کیا معراج کے جلسے کر رہا ہے؟ معراج کو ماننے والے کی علامت یہ ہے کہ جو حضور کو ہدیہ ملا اس کو قابو رکھے۔ میں نے دیکھا ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں، سچی بات جو ہے نا، ہمیں چونکہ اسلام مل گیا ہے نا مفت میں، پھر ملک بھی ہمارا مسلمان، ہم بھی مسلمان، باپ دادا بھی مسلمان، ہمیں تو کوئی محنت تو کرنی نہیں پڑی نا، اس لیے ہمیں اسلام سے دلچسپی نہیں۔ مفت کی چیز کی کون قدر کرتا؟ ہندوستان کا مسلمان ہم سے زیادہ عاشق ہے دین کا بھی، قرآن کا بھی، علماء کا بھی، اور دعوت کا بھی۔ ان کو طلب ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ سورت میں جب میں گیا، بنگلور میں گیا، گجرات، کم سے کم 2 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، اور وہ لوگ بیچارے دیکھنے کے لیے اتنے مشتاق تھے کہ انہوں نے ٹیلی ویژن سکرین لگائی ہوئی تھی کہ شکل تو نظر نہیں آتی تھی، 1 کلومیٹر دور سے شکل کیسے نظر آئے، اتنی محبت۔ اور تیسرا میں نے یہ دیکھا کہ 2 جگہ پہ میرا ایسا، ایک اسی بڑودہ میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اور ایک بمبئی میں نے سوچا کہ بچوں کے لیے کچھ چیزیں خرید لیں، کیونکہ واپس آؤ تو پوچھتے ہیں بھی کیا لے آئے، تو میں نے جا کے بڑی اچھی اچھی چیزیں پسند کی، کوئی سوٹ، کوئی ڈریس، کوئی ساڑیاں، کوئی کچھ۔ وہاں کی ساڑیاں تو بڑی مشہور ہوتی ہیں، بنارسی ساڑیاں۔ جب وہ سارا سامان اکٹھا ہو گیا، پیک ہو گیا، تو میں نے اس سیلز مین سے کہا کہ بھی اس کا بل بناؤ۔ اس نے کہا حضرت بل ہم نہیں بنا سکتے، میں مالک کا حکم ہے کہ مکی صاحب جو لیں گے اس کو بل نہیں دیا جائے۔ میں نے کہا پھر یہ سامان اپنے پاس رکھو، میں وہ مولوی نہیں ہوں جو مولویت کے نام پہ لوگوں سے آ کے پیسے وصول کریں، میں نہیں لیں۔ اور انہوں نے بڑی محنت کی، میں نے کہا جو مرضی آئے زور لگا، میں نے ہر حال میں نہیں لینا۔ مالک بیچارہ بھاگ کے آیا، اس نے بھی کہا، میں نے کہا بھئی تمہاری مہربانی، تم نے محبت کی، اللہ تمہیں جزا دے، تمہارے کاروبار میں برکت دے۔ اور میں سچی بات ہے حیران ہوا، بہت بڑا پلازا تھا اس کا، مجھے وضو کی ضرورت ہوئی تو میرے ساتھ گیا اوپر چھت پہ، بہترین مسجد اس نے بنائی ہوئی تھی، بہترین قالینیں بچھی۔ میں نے کہا، انہوں نے کہا نا میرا ہر ملازم نماز پڑھتا ہے، باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، باقاعدہ تلاوت ہوتی ہے، باقاعدہ اس کے بعد دعوت والے ہوتے ہیں، کچھ بیچارے بیان بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں نا، اب میری بات بھی تم مان لو کہ میں آیا تھا سودا خریدنے، تم نے دے دیا تو نہ تو تمہیں کوئی ثواب ہوا۔ ہدیہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کا بندے کو پتہ نہ ہو، تمنا نہ ہو، غرض نہ ہو، اور کوئی آدمی ہدیہ دے دے، وہ ہدیہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ وہ جناب آپ حیران ہوں گے کہ وہ بھی ہمارے ہندوستانی مسلمان ماشاءاللہ کتنے ہوشیار ہیں۔ میں جب جدہ ایئرپورٹ میں اترا نا جی، تو وہ پارسل جو تھا نا میرے نام پہ وہ بھی ساتھ تھا، انہوں نے میرے نام پہ بک کرا دیا، مجھے پارسل جدہ میں ملا۔ انہوں نے کہا جی اب تو کوئی آپ دیکھ نہیں رہے، میں نے مجبوراً پھر لے لیا، اب کیا کرنا۔ تو یہ میں نے دیکھا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی مولانا مستانوی صاحب نے مجھے بتایا تھا ایک جگہ احمد نگر ہے یا کیا اورنگ آباد ہے، ایسی کوئی جگہ ہے، وہاں میرا جلسہ تھا۔
انہوں نے کہا مکی صاحب جہاں آپ نے تقریر کی تھی میدان تھا، چٹیل میدان تھا بہت بڑا. انہوں نے کہا کہ وہاں ہم نے میڈیکل کالج بنایا ہے مسلمانوں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ وہاں ایک دفعہ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ مدرسے بناتے ہیں میڈیکل کالج بناتے ہیں. میں کہا میڈیکل کالج کی زمین چاہیے. انہوں نے کہا جی ہاں مکی صاحب نے تقریر کی تھی یہ زمین میں آپ کو وقف کرتا ہوں. اس نے زمین دے دی. ایک اور مسلمان نے کہا جی میں 7 کروڑ روپے دوں. 1 سال میں میڈیکل کالج بن گیا. اللہ جزائے خیر دے مسلمانوں کو. بہرحال جو مسلمان باہر ہیں نا وہ ہم سے اچھے، سچی بات. ہمیں قدر نہیں، ان کو قدر ہے. مار کھائی ہے انہوں نے اسلام کے نام. نسوار منہ میں رکھ کے اللہ کا ذکر اور کعبۃ اللہ میں نہ کیا کریں. یہ گندی چیز ہے، ناپاک چیز ہے، بدبودار چیز ہے. اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ حتیٰ کہ کچا بصل کھا کے بھی مسجد میں نہ ہو، تاکہ تمہاری بدبو سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو. تم نسوار رکھ کے اللہ ہدایت دے. خانہ کعبے میں تصویریں یا ویڈیو بغیر ضرورت کے بنانا حرام ہے. کوئی دینی کام کے لیے بنا رہا ہے تو الگ بات ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ایک دین کی تبلیغ بھی تو ہے نا. ابھی آپ کے سامنے ایک آدمی آئے تھے انگلینڈ سے. وہ کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ اس ویڈیو کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا فائدہ ہے، اس کو آپ لازم رکھیں. اولاد کے لیے میرا بھائی پہلے تو چیک اپ کرائیں کہ نقص خامد میں ہے یا بیوی میں، اس کے بعد علاج کرائیں. علاج کے ساتھ جو قرآن میں دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا زیادہ کیا کریں، پڑھا کریں. اللہ قادر ہے. کہتا ہے ہم اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے 4 بیویاں عطا کرے. ٹھیک ہے، بالکل مانگو. کسی غریب آدمی کو عمرہ کروائیں، اس پہ حج فرض ہوگا. حج کیا فرض ہوگا؟ پہلے ہی غریب ہے تو حج کہاں سے فرض ہو جائے گا؟ قسطوں میں موٹر سائیکل لینا بیچنا جائز ہے. نماز فرض ہو تو پہلی رکعت میں ہمیشہ بڑی سورت، دوسری رکعت میں اس سے چھوٹی. افضل یہی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پہ جنہوں نے حملہ کیا تھا پکڑے گئے. اچھا ہوا، اللہ ان ظالموں سے اپنی قدرت سے بدلہ لیں. عمرے کے طواف میں جرابیں پہننی، عمرہ تو ہو گیا لیکن صدقہ آپ کے ذمہ لگ گیا. سلی ہوئی ہے نا جرابیں، وہ ناجائز ہیں. اگر نماز کی اگلی صف میں عورت کھڑی ہے اس کے پیچھے بھی نہ کھڑے ہوں برابر، ورنہ نماز نہیں ہو. اگر ہم نے چھت پہ طواف کیا، جب ہم نے طواف ختم کیا تو اس کی 2 رکعت چھت پہ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. جیسے نیچے پڑھ سکتے ہیں ویسے اوپر پڑھ سکتے ہیں. جیسے نیچے طواف ہو سکتا ہے اوپر بھی ہو سکتا ہے. اللہ توفیق دے، ہیلی کاپٹر پہ بھی کر سکتے ہیں. عمرے والوں کے لیے طواف الوداع ہوتا ہی نہیں. ملتزم کو سینہ لگا کے دعا مانگنا سنت ہے، بوسہ نہیں. بوسہ صرف حجر اسود کو. جگہ جگہ پہ کبوتروں کو دانہ ڈال، ایسی جگہ ڈالیں کہ دانے پاؤں میں نہ آئیں. یہ اللہ کا رزق ہے، اس کی بے ادبی نہ ہو. زید نے فاطمہ کا دودھ پیا تو زید کی فاطمہ کی کسی بیٹی سے شادی ہو سکتی؟ بالکل نہیں ہو سکتی. وہ سارے اس کے بھائی بہن بن گئے. جس کا اس نے دودھ پیا وہ ماں بن گئی. اس کی جتنی اولاد ہے اس کے بھائی بہن بن گئے. شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ عمرے پر سر کے بال تقریباً 2 پور کے برابر تھے، کاٹ لیے. 14 کے بعد عمرہ کیا، بالوں کو موٹی مشین لگایا. تیسرے پر 0 مشین لگایا. بالکل ٹھیک ہے. اگر بیوی حمل کی صورت میں ہے تو میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں. شریعت میں منع نہیں ہے. باقی ہے کہ میڈیکل طور پر اس کو کوئی ہدایت ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ شریعت میں کوئی منع نہیں ہے. ہم نے بیت اللہ میں رات کو دیر سے آئے
نماز ہو چکی تھی تو ہم نے جماعت کرائی عشاء کی، ٹھیک ہے، اچھا کیا۔ میرے والد عمرے پہ آئے تھے، مدینہ پاک سے مکہ پہنچے، طواف کے بعد طبیعت خراب ہوگی، وفات پا گئے۔ بہرحال اللہ معاف کرے، ان کی صفا کیا دوڑنی ہے، ان کو تو انشاءاللہ قیامت تک عمرے لکھے جائیں گے۔ جو آدمی عمرے کی حالت میں آیا، عمرے کی حالت میں فوت ہو گیا، قیامت تک عمرے لکھے جائیں گے۔ بارہ 10 روزے رکھنا تو بے وقوفی ہے، اس پر دم ہے۔ 10 روزے ہوتے ہیں اگر حج کی بکری ہے، اس جرمانے والی بکری کے روزے نہیں ہوتے، یہ ہر حال میں دینی ہے جب اللہ توفیق دے دیتے ہیں۔ پاکستان سے کبوتروں کے لیے دانے لے آتے ہیں، بالکل ڈالیں، لیکن ایسی جگہ جہاں پاؤں کے نیچے نہ آئے۔ ایک آدمی نے احرام کی حالت میں بیمار ہو گیا لیکن احرام نہیں کھولا، دوسرے دن اس کو طواف نہ، اس کو سائیکل پہ عمرہ کرا، ٹھیک ہو گیا۔ جب احرام نہیں کھولا تو ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس 5 دن ہیں، ہم 2 عمرے کر سکتے ہیں، تم 5 بھی کر سکتے ہو، روز 1 عمرہ کر سکتے، لیکن ہر عمرے کے بعد سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ نماز میں امام ایک طرف سلام پھیر چکا ہے تو اب نماز ختم ہو گئی، کیونکہ ایک دفعہ سلام پھیرنے سے بھی نماز تمام ہو جاتی ہے۔ دیکھا نہیں، اسی لیے تو جنازے میں ایک سلام پھیرتے ہیں۔ اگر ایک سلام سے نماز تمام نہ ہو تو بھئی یہ کیسے ایک امام؟ پھر آپ اپنی جماعت کریں۔ نہیں، خدا کے بندے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ایک بات مجھے بتاؤ، خدا نے تمہیں عقل نہیں دیا؟ نہیں، انگوٹھے تم اپنے چوم رہے ہو تو اس میں حضور پر کیا احسان ہے؟ حضور فرماتے ہیں درود پڑھو، تم کہتے ہیں انگوٹھے چومو۔ جدے دمان سے جدے جمک، پہلے مکے میں آ گیا، پھر 1 گھنٹے کے بعد جدہ چلا گیا، پھر 1 گھنٹے کے بعد واپسی میں مکے آیا، مدینہ چلا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ تو اپنے کاروبار میں ہیں نا، آپ عمرے کے لیے تھوڑا ہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ بیٹا پیدا اس کا نام محمد رکھوں گا، بہرحال محمد مصطفیٰ نہیں، محمد بس۔ گھر والوں نے بتایا کہ نام تو پہلے سے اس دل میں موجود ہے۔ پھر ہم نے مفتی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ محمد کے ساتھ محمد کے نام میں سے ایک نام رکھ لو، تو ہم نے پھر محمد حبیب رکھ لیا، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی عمرے کے ویزے پہ مکے آیا بغیر احرام کے، بیوی بچوں سے ملنے کے لیے۔ بہرحال عمرہ کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کر لے، لیکن دم پڑے گی، حنفی مسلک ہے۔ باقی ائمہ فرماتی ہیں کہ وہ آیا ہی بچوں کو ملنے ہے، عمرے کی نیت ہی نہیں اس کی۔ میں نے 2 یا 3 عمروں میں صرف کینچی سے کٹ لگائے، ایک دم پڑ گئی، دم ایک ہی ہوگی۔ میری 2 بھانجیاں ہیں، 5 سال یا 7 سال کی، نیند کی صورت میں ان کے بستر میں پیشاب کر، یہ بیماری ہوتی ہے، اس کا علاج بھی کرائیں اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ زکوٰۃ کے پیسے میں اپنی ساس کو دے سکتا ہوں، دے سکتے ہیں، وہ جو کچھ مرضی آئے کرے تم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اگر آدمی اپنی اولاد کو روکنے کے لیے گولیاں استعمال کرے، ہاں کچھ عرصے کے لیے، مستقل روکنا جو ہے وہ حرام ہے۔ میں نے بڑے عمرے کیے لیکن ٹک لگا، ایک دم دے دو۔ بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں۔ تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، عشاء کے بعد جو بھی نفل پڑھو گے وہ تہجد ہے۔ اگر ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے، وہ ساری رات جاگتا ہے، بالکل تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کہاں سے لکھا ہوا ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ ہم مینا میں رہتے ہیں، اپنی احرام باندھ کی حدود حرم سے نکل کے پھر ہم حرم چلے جاتے، نہیں، آپ کو احرام باندھنا پڑے گا عرفات سے۔ مینا تو حرم ہے، حرم سے احرام نہیں باندھا جاتا، حرم کے باہر سے باندھیں گے۔ ہاں حج کا احرام باندھو تو مینا سے باندھو۔
بالکل آپ جب جاتے ہیں عرفات میں تو جماعت ہو گئی تو آپ دوسری جماعت کریں. کہتے جی کمپنی ہمیں ہر 3 مہینے کے بعد جوتے دیتی ہے، اگر وہ جوتے زیادہ ہو جائیں تو ہم کسی کو دے دیں یا پھر آپ کی مرضی، آپ کے ہیں، کمپنی نے تو آپ کو دے دیے ہیں. دم کا گوشت فروخت کرنا بھی ناجائز ہے، خریدنا بھی ناجائز ہے، وہ تو خیرات کا ہے. ایک گاؤں میں ایک قاری صاحب بچوں کو سبق پڑھاتا ہے، امامت بھی کرتا ہے. گاؤں والے اس کو 6 مہینے بعد 3000 روپے دیتا ہے. گاؤں کے امیر لوگ اس کو زکوٰۃ دیتا ہے. بہرحال اگر غریب ہے 3 مہینے میں 3000 سے کیا بنتا ہے، آج کل لے سکتا ہے زکوٰۃ. آج کل تو ماشاءاللہ 10-10 11 ہزار صرف ایک کمرے کے بجلی کا بل آ جاتا ہے. زکوٰۃ نہیں لے گا تو کیا کرے گا، چوری کرے گا. اپنے خرچے کے علاوہ پیسہ ہے، قرضہ حسنہ لیا، یہ قرضہ پھر 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، وہ زکوٰۃ تو ہے، لیکن جب آپ کو پیسے واپس مل جائیں. جب پیسے ہی نہ ملیں تو سارے ڈوب گئے، زکوٰۃ کس بات کی. مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، مستحب ہے. مسجد عائشہ گئے، عمرے کی نیت کی، طواف کے بعد صفا مروہ بھول گیا، حلق کرا، دم پڑ گیا. یہ مسجد عائشہ تک جانے سے صفا مروہ بھول گئی تو بہرحال اب دم دو، انشاءاللہ پھر نہیں بھولے گی. 2 چکر مکمل کر چکے تھے، نماز کھڑی، نماز ادا کی، تو بہرحال یہ بہتر یہی ہے کہ ابتدا سے کرو، ورنہ وہیں سے بھی شروع کرو، طواف تو ہو جائے گا. زیارت کے لیے طائف جائیں، واپسی میں احرام ضروری ہے چونکہ طائف میقات ہے. میری بہن اولاد نہیں، اس کو کہیں کہ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرے، علاج بھی کرواؤ. خالہ زاد بہن 3 سال سے خاوند کے بغیر رہ رہی ہے، نکاح تو باقی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے نکاح سے خلو کروا دو. بغیر خاوند کے رہنے کا کیا فائدہ ہو. دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے، لیکن طواف زیادہ کرو تو افضل ہے. میں نے احرام استعمال کیا، دوسرے سال اسی کو استعمال کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتے ہیں. بہرحال حل کرانے سے پہلے ہوٹلوں میں خوشبو والا صابن رکھا ہوتا ہے، اگر پورے سر پہ وہ خوشبو والا صابن لگایا ہے دم پڑ جاتی ہے. جادو کے توڑ کے لیے سورۃ البقرہ پڑھیں. اولاد والدین کی نافرمان ہو، والدین ان کو معاف بھی کر دیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کریں. کعبے کی دیواروں کو چومنا منع ہے. کہتے ہیں جی اس وقت پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، لیکن 2 گروپ بن گئے ہیں جو دونوں کام کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں، جس کے ساتھ بھی رہو چلے جی، اصل تو کام مقصد ہے. باہر ملک سے عمرہ کرنے آتا ہے، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرے، عمرہ تو ہو جائے گا، دم پڑ جائے گی، اس کو اپنے ملک سے احرام باندھ کے آنا چاہیے. ملتزم حجر اسود سے لے کر دروازے تک. احرام کے وقت سر کے 2 بال ہاتھ لگنے سے ٹوٹ گئے، کوئی بات نہیں. کھجور اجوا جو ہے اور زمزم کافروں کو بھی دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. مکے میں سارے کافر زمزم نہیں پیتے تھے، کیا پیتے تھے؟ مدینے کے منافق اور کافر اجوا نہیں کھاتے تھے. اب بھی دے سکتے ہو، لیکن بہتر یہ ہے اس نیت سے دو کہ اللہ اس کی برکت سے اس کو اسلام نصیب کرے. میں نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ کیا، حلق نہیں کرایا. حلق بھی کراؤ، دم بھی ادا کرو. مجھ سے جدے سے پتہ جہاز نکل گیا، ایجنٹ نے واپس مکے بھیج دیا، تو جدے سے احرام باندھنا کوئی ضروری نہیں.
میں عمرے کے طواف میں صفا مروہ بھول گیا، حل کروا لیا، دم ادا کریں۔ زمزم کے پانی سے وضو جائز ہے؟ جائز ہے۔ گندی اور ہوائی چیز سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کرو، ہیڈ فون لگا کے سنا کرو، سب ہوائی چیزیں ہوا میں اڑ جائیں گی۔ صفا مروہ کے میں نے 7 چکر لگایا لیکن نیت کرنا بھول گیا۔ وہاں کیوں گئے تھے؟ جب گئے ہو تو یہی نیت ہے۔ میرے حیض کے 7 دن پورے ہونے کے بعد 5 دن کا وقفہ ہوا، کبھی کبھی دن میں خون آنا شروع ہو گیا، یہ بیماری ہے۔ مدینہ میں احرام باندھ کو ادا بالکل کر سکتی ہے، کیونکہ 10 دن سے زیادہ تو حیض ہی نہیں ہوتا تھا۔ 7 دن تمہاری عادت تھی، 5 دن اور بھی گزر گئے۔ ایک بھائی گھر پہ ہیں، 2 بھائی باہر کام کرتے، جو کام کرتے ہیں وہ پیسے ان کے ہیں، اس کے نہیں ہیں جو گھر میں ہیں۔ حافظہ کمزور ہے، اللہ کا نام ہے یا قوی یا متین پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ کراچی سے احرام نہیں باندھا، ہوٹل میں احرام باندھا، 12 دم پڑ گئی اور عمرہ بھی نہیں ہوا۔ ہوٹل سے کوئی عمرہ نہیں ہوتا۔ کسی کے نام کا عمرہ فوت ہو چکا ہو سکتا ہے، یا زندہ ہے لیکن معذور ہے۔ پہلے دن عمرہ کیا، اس طرح کے ساتھ گنج کرائی، دوسرے پھر عمرہ کیا، حلق نہیں کیا، دم پڑ گئی، دوبارہ بھی اس طرح پھرو گے، بال ہوں یا نہ ہوں۔ 2 بہن ہیں، ایک بھائی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، اللہ آسان کرے، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو۔ دوسرے دن عمرہ کیا، اس طرح نہیں لگوایا، پھر دم پڑ گئی۔ میرے بچے پیدا ہونے کے 2 سال بعد معذور ہو جاتی، اللہ ان کو شفا دے اور آپ کو اللہ صحیح صحت والی اولاد دے، عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا، ومن کل ضیق مخرجا، ومن کل بلاء عافیا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، کمزوریاں، پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین پوری دنیا میں جو دین کے مراکز ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔